حضرت سلمان فارسی ایک صحابی ہیں۔ وہ ایران میں رہتے تھے، آتش پرست تھے۔ ان کے والد کا ایک ہی کام تھا، وہ ہر وقت آگ جلائے رکھتے تھے۔ وہ آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے کہ ان بیچاروں کا خدا کہیں بجھ نہ جائے، لہٰذا اس کو لکڑیاں دینی پڑتی۔ اس نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، بیٹا آپ کا بھی ایک ہی کام ہے کہ آگ جلتی رہنی چاہیے۔ یہ اچھے بھلے بڑی عمر کے ہو گئے تھے، مگر ان کو باہر کی دنیا کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ آپ کے والد بیمار ہو گئے۔ اس نے آپ کو زمینوں پر بھیجا، جاؤ وہاں سے پیسے لے کر آنا، لیکن یاد رکھنا کہ سیدھا جانا اور سیدھا آنا، وقت ضائع نہ کرنا۔ انہوں نے پہلے باہر کبھی نکل کر دیکھا تک نہیں تھا، اب ان کو باہر نکلنے کا موقع ملا۔ چنانچہ جب باہر نکل کر جا رہے تھے تو ایک راہب، عیسائیوں کا عالم، اس کو مل گیا۔ انہوں نے اس راہب سے راستہ پوچھا، ان کی آپس میں بات چیت ہونے لگی۔ راہب نے ان سے پوچھا، کیا کرتے ہو؟ انہوں نے بتا دیا۔ اس طرح بات چیت سے ان کو راہب کے ساتھ ایک تعلق ہو گیا۔ اس نے کہا، یہاں قریب ہی ایک چرچ ہے، میں وہاں ہوتا ہوں، تجھے جب موقع ملے میرے پاس ہو کر جایا کرو۔ چنانچہ وہ جب بھی ادھر آتے تو اس کو مل کر جاتے۔ راہب نے ان کے سامنے عیسائیت کی تعلیمات پیش کی۔ اس وقت عیسائی مذہب سچا مذہب تھا۔ ان کے دل میں خیال آیا، یہ مذہب بالکل ٹھیک ہے، لہٰذا میں یہ مذہب اختیار کروں گا۔ آپ اس سے پوچھنے لگے کہ کیا میں یہ تعلیم حاصل کر سکتا ہوں؟ اس راہب نے کہا، ہاں، مگر بڑے عالم فلاں شہر میں رہتے ہیں، اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہی ہے تو ان کے پاس چلے جائیں۔ انہوں نے کہا، میں ان کے پاس کیسے جاؤں؟ راہب نے کہا، فلاں قافلہ فلاں تاریخ کو جائے گا تو میں آپ کو اس قافلے والوں کے ساتھ بھیج دوں گا۔ وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، بس مجھے اطلاع دے دیجئے گا، میں گھر سے آ جاؤں گا، کیونکہ اگر میں یہاں رہا تو ابو مجھے آگ جلانے پر ہی رکھیں گے، اس کی وجہ سے میری زندگی نہیں سنورے گی، لہٰذا بہتر ہے میں وہاں جا کر علم حاصل کر لوں۔ جب ایک قافلہ جانے لگا تو اس راہب نے ان کو اطلاع دی اور یہ قافلے کے ساتھ وہاں چلے گئے۔ جس کے پاس گئے وہ بڑی عمر کا عالم تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے کہ میں ان سے پڑھنے آیا تھا اور یہ فوت ہو گئے۔ پھر وہ ان سے بھی بڑے عالم کے پاس گئے، وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے پاس کچھ عرصہ پڑھا ہی تھا، وہ بھی بیمار ہو گئے، لہٰذا آپ کو پھر پریشانی ہوئی۔ اسی پریشانی کے عالم میں آپ نے ان سے پوچھا، میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا، کوئی بات نہیں، آپ میرے بعد فلاں سے علم حاصل کر لینا۔ چنانچہ جب وہ عالم فوت ہوئے تو تیسرے کے پاس گئے۔ اللہ کی شان دیکھیے، تیسرا بھی بوڑھا تھا۔ اب تو حضرت سلمان فارسی رونے لگے کہ پتہ نہیں یہ کیا معاملہ ہے، میں جدھر بھی جاتا ہوں استاد مجھے داغ مفارقت دے جاتے ہیں۔ اس نے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے پوچھا، کیسے؟ آپ کے استاد نے کہا، وقت آ گیا ہے جس میں نبی آخر الزمان نے تشریف لانا ہے، میں نشانیاں بتا دیتا ہوں، لہٰذا آپ کوشش کر کے اس علاقے میں چلے جائیں جہاں انہوں نے آنا ہے، وہاں جا کر ان سے تعلیم حاصل کرنا۔ یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ چنانچہ آپ کے استاد نے آپ کو نشانیاں بتائیں اور ایک قافلے والوں کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ کر دیا۔ اس زمانے میں مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا۔ قافلے والوں نے درمیان میں بدعہدی کی کہ یہ بچہ ہے اور اس کا کوئی وارث نہیں۔ انہوں نے مدینہ منورہ پہنچ کر انہیں ایک غلام کی حیثیت سے بیچ دیا اور انہیں ایک یہودی نے خرید لیا۔ آپ کا کوئی واقف نہ تھا، البتہ انہوں نے جب یہ علاقہ دیکھا اور نشانیوں کو دیکھا جو ان کے استاد نے بتائی تھی تو ان کو تسلی ہو گئی کہ یہ وہی علاقہ ہے جہاں نبی آخر الزمان نے تشریف لانا ہے۔ چنانچہ دل میں فیصلہ کر لیا، اب میں یہیں رہوں گا۔ اس یہودی کا کھجوروں کا ایک باغ تھا، وہ سارا دن اس باغ میں کام کرتے۔ ایک مرتبہ کھجور کے ایک درخت پر چڑھ کر کھجور اتار رہے تھے کہ اس یہودی کا ایک دوست اسے ملنے آیا اور وہ اس یہودی کے ساتھ مل کر باتیں کرنے لگا۔ باتوں ہی باتوں میں کہنے لگا کہ مکہ سے ایک آدمی یہاں آئے ہیں، وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے نبوت کے یہ الفاظ سنے تو انہوں نے شوق میں سے اوپر سے نیچے چھلانگ لگا دی، کیونکہ وہ پہلے ہی اس خبر کے منتظر تھے۔ ماشاءاللہ، بچوں کا کام ہی ایسا ہوتا ہے۔ آ کر اس یہودی سے پوچھنے لگے کہ جی وہ کون سے نبی تشریف لا رہے ہیں؟
یہودی نے جب یہ سنا تو اس نے انہیں زور سے ایک تھپڑ لگایا اور کہا جاؤ اپنا کام کرو۔ ان کو چھلانگ لگانے سے پاؤں میں تکلیف ہو رہی تھی، ساتھ ہی تھپڑ کی تکلیف بھی برداشت کرنا پڑی۔ پھر جا کر خاموشی سے کام کرنے لگے اور پھر اس سوچ میں پڑ گئے کہ اب میں کیا کروں۔ بالآخر ان کے دل میں یہ بات آئی، مجھے ہفتہ میں ایک دن چھٹی ہوتی ہے، میں اس دن جا کر بستی والوں سے پوچھوں گا کہ کون آئے ہیں۔ چنانچہ وہ چھٹی کے دن بستی میں پہنچے اور پوچھتے پوچھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی۔ ان کو استاد نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 نشانیاں بتائی ہوئی تھی۔ ایک نشانی وہ یہ کہ ہدیہ قبول کر لیں گے اور دوسری نشانی یہ کہ وہ صدقہ کا مال قبول نہیں فرمائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کچھ ہدیہ لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا یہ صدقہ کے پیسے ہیں، آپ قبول فرما لیجئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، ہم تو صدقہ نہیں لیتے۔ ایک نشانی پوری ہو گئی تھی۔ پھر کسی دوسرے موقع پہ عرض کیا جی ہدیہ قبول فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ہدیہ قبول فرما لیا۔ اس طرح دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ ماشاءاللہ، اب ان کے دل کو تسلی ہو گئی اور کلمہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنی کیفیت بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم آتے رہا کرو۔ چنانچہ شروع میں انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا۔ وہ چھٹی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ جاتے اور دن گزار کر چلے جاتے۔ کچھ عرصہ بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے اتنا جوش مارا، کہنے لگے اب تو مجھ سے جدا نہیں رہا جا سکتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس یہودی سے جا کر ملو۔ چنانچہ انہوں نے جا کر اس سے کہا جی آپ مجھے آزاد کر دیں، اس کے بدلے آپ جو کہیں گے وہ رقم ادا کر دوں گا یا جو کام کہیں گے وہ کر دوں گا۔ یہودی بڑا تیز تھا، اس نے کہا میں 2 شرطوں پر آپ کو آزاد کرتا ہوں۔ ایک شرط یہ کہ کھجوروں کے 300 درخت لگاؤ، جب وہ پھل دینا شروع کر دیں گے تب پہلی شرط پوری ہو جائے گی۔ اس کا خیال تھا اگر آج درخت لگائیں گے تو پھل لگنے میں کئی سال لگ جائیں گے۔ اور دوسری شرط یہ، اس نے سونے کی ایک مخصوص تعداد بتائی جو کہ بہت زیادہ تھی۔ اس کا خیال تھا اتنے سونے میں تو 50 غلام آ جاتے ہیں، یہ کہاں سے اتنا دے سکے گا۔ آپ نے اس یہودی کی یہ شرطیں قبول فرما لی اور آخر نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اور ساری شرطیں بتا دی۔ وہ بھی ادھر ہی بیٹھے تھے کہ ایک آدمی نے سونے کا ایک ڈلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کے طور پر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سونا حضرت سلمان فارسی کو دیا اور فرمایا سلمان، اللہ نے تیرا کام آسان کر دیا، جاؤ اور اسے یہ دے دو۔ اب یہ لے گئے اور اس یہودی کو جا کر وہ سونا دے دیا۔ سونے کا وہ ڈلا دیکھنے میں تو چھوٹا سا تھا، لیکن جب وزن کیا تو بالکل پورا نکلا۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے سوچا شاید ترازو میں کوئی خرابی ہو۔ چنانچہ اس نے ترازو کو ٹھیک کیا اور پھر تولا، پھر وہ پورا نکلا۔ اس طرح اس نے کئی بار وزن کیا اور ہر بار وزن برابر نکلا۔ بالآخر حیران ہو کر کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، اب کھجوروں کا باغ لگاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم زمین تیار کرو اور ہمارا انتظار کرنا، ہم آ کر تمہارے ساتھ کھجوریں لگوائیں گے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ان کے ساتھ کھجوریں لگوائیں اور ان کھجوروں نے اسی سال پھل اٹھایا۔ اللہ اکبر۔ جب دونوں شرطیں پوری ہو گئی تو اسے آزاد کرنا پڑا۔ آزاد ہو کر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے اور عرض کیا اے اللہ کے نبی، میں حاضر ہوں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب تم اصحاب صفہ میں شامل ہو جو فقراء مکہ مکرمہ، حبشہ اور دوسری جگہوں سے ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے۔ ان کے لیے ایک چھوٹا سا چبوترا بنا ہوا تھا، اس پر وہ رہتے تھے۔ ان کو اصحاب صفہ یعنی کہ چبوترے والے کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ تم بھی انہی کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ بھی اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے اور ان کے مانیٹر بن گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا قدردانی کا معاملہ فرمایا۔ اپنا گھر کس لیے چھوڑا تھا؟ اللہ کے لیے۔ تو جس نے اپنا گھر بار اور اپنے رشتہ دار اللہ کی رضا کے لیے چھوڑے تھے، اللہ نے ان کی اتنی قدردانی فرمائی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلمان تو ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اہل بیت میں شامل فرما لیا۔ اللہ اکبر۔ رشتہ داروں کو چھوڑا تو اللہ رب العزت نے ان کی نسبت کن کے ساتھ کر دی؟ اہل بیت کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔